الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت سارے لوگ مدرسے کے سالانہ جلسے میں شیطان ان کو یہ کہہ کر روک دیتا ہے کہ جلسہ تو چندے کے لیے ہوتا ہے اور ہم نے مدرسے میں چندہ دے دیا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ مدرسے کا جلسہ تو چندے کے لیے ہوتا ہے اور مولانا صاحب گھر آئے تھے، چندہ ہم نے لکھوا دیا ہے، تو اب مدرسے کے سالانہ جلسے میں جانے کی کوئی ضرورت خاص باقی نہیں رہی۔ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے دین کی باتوں کے سننے سے روکنے کا۔ اس نے دماغ میں یہ بات ڈال دی تو کچھ لوگ گھروں میں یہی سوچ کر بیٹھے رہے۔ کچھ اطراف سے گاؤں سے مہمان بھی آتے ہیں، وہ بھی وہیں گاؤں میں گھروں میں بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میری تو سمجھ میں کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ یہ پروگرام چوراہے پر ہی کرنا شروع کر دیں، اور ایسا کیا ہے، میں نے کیا ہے، یہاں بھی کیا ہے۔ میں مستقل تقریباً 10 سال سے جھارکھنڈ جاتا ہوں پروگراموں میں، وہاں 10 دن تک پروگرام چلتے ہیں۔ تو مدرسے والوں سے میں نے کہا کہ ایک پروگرام جلسے میں کرو مدرسے میں، اور 9 پروگرام گاؤں کے چوراہوں پر کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مرض کو بیان کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر جس مریض کو مرض کی دوائی دے گا اس مرض کا ہونا ضروری ہے۔ دوائی دی جا رہی ہے مریض کو اور مریض گھوم رہا ہے گاؤں میں، سمجھ گئے؟ بات کی جا رہی ہے نماز کی، تو یہاں تو اکثر نماز پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، اور جو بے نمازی ہیں وہ ٹھیلی پر ہیں، چوراہوں پر ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی تو 9 پروگرام پھر وہ شہر کے چوراہوں پر ہوئے۔ اس کے بعد گزشتہ سال، اس سے پہلے سال میں جماعت میں تھا، جماعت کا جو کچھ وقت بچا تو پھر وہ وقت میرا باغوں والی میں لگا۔ ہم نے وہاں یہ دیکھا باغوں والی میں کہ مدرسے کا سالانہ جلسے سے پہلے انہوں نے گاؤں کے ہر چوراہے پر ایک دن پروگرام کرتے ہیں۔ مثلا آج اس چوراہے پر ہوا، کل اس چوراہے پر، پرسوں اس پر، ہر چوراہے پر انفرادی طور سے ہر چوراہے کا پروگرام الگ ہوتا ہے۔ اس گلی کے لوگ وہیں چندہ دیتے ہیں اور نقد چندہ ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گاؤں کی جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ دین کی بات کو غریب سے سن لیتی ہیں۔ اور یہ جو مزاج بن گیا ہے لوگوں کا کہ مدرسے کے جلسے میں دیر سے آنے کا اور مدرسے کے جلسے میں دیر سے آ کر دعا کے وقت حاضر ہونے کا، یہ بھی ایک بیماری سی پیدا ہو گئی ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ حضرات جتنے بھی بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہاں شاید ظہر کی نماز ہوگی، اس کے بعد اس کی دوسری نشست ہوگی،
آپ ذرا ادھر زیادہ، یہ بچہ بیٹھا ہے نا ادھر پرلی طرف، یہ دیکھو باتیں کر رہا ہے بیٹھا ہوا، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ سنا ہی رہا ہے آپ کو. آپ ذرا سا آگے آگے ہو جاؤ، میں یہاں سامنے سے ہو جاؤ، تھوڑی سی بات کر لو. جوان لڑکے ذرا پیچھے سے اٹھ کے آگے آ جاؤ بھائی، تم کھڑے ہو کے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. سرکنے کے لیے نہیں کہا، اٹھنے کے لیے کہا ہے، آگے آ جاؤ. وہ تو راستہ ہے، اس کو بالکل بیچ میں بیٹھنا ہے، بیچ میں ادھر بیچ میں بیٹھنا ہے، سامنے بالکل. آ جاؤ آپ بھی اٹھ کے آ جاؤ. ایک ہی نشست ہے، ظہر کی نماز اس کے بعد ہی ہوگی، دعا کے بعد ہی. اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا. بہت اچھا بھائی، آگے کے مل کے بیٹھ جاؤ نا تھوڑی دیر کے لیے. مدرسے میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس پر میرے ایک بات یاد آئی، اور آئی بھی تقریباً بہت سالوں کے بعد، کہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مدرسے کا خرچ جو ہے وہ بغیر چندے کے نہیں چل سکتا. ایسا ہی ہے، مدرسے کا جو خرچ ہے وہ بغیر چندے. بھائی کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ تو لوگ آتے جاتے رہیں گے، گیٹ ہے وہ تو، کوئی آئے گا کوئی جائے گا. مجھے صرف ایک بات بتانی ہے آپ سے، مدرسے کا جو خرچ ہے، دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ مدرسے کا خرچ چندے کے بغیر نہیں چل سکتا. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت غور سے سنیں، اور خاص کر ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم اگر یہاں موجود ہوں تو وہ اس کو بھی بہت دھیان کے ساتھ سنیں کہ ہماری نسبت کس علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. 3 طالب علم تھے، تینوں طالب علم نے اپنے گھر سے چل کر علم حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک ذہن بنا لیا. آ جاؤ بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اصل میں مجھے مزہ جب آتا ہے جب آپ اسٹیج کے لیول رکھ کے بیٹھو. میرے اپنے دل کی بات ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، آپ مانے جب ٹھیک، نہ مانے جب ٹھیک، لیکن میری طبیعت یہ کرتی ہے. بلکہ میں ہمیشہ اپنی کرسی بھی آگے اسی لیے بچھاتا ہوں. آج دور رہ گئی ہے، میں بیٹھ گیا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے. گھل مل کر جب تک بات نہ ہو تب تک مزہ نہیں آتا. غور سے بات کو سنو. مدرسے کے طالب علم کیسے ہوتے تھے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. 3 طالب علم کو حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ میری بات کو شروع سے سنیں گے تو سمجھ میں آپ آئے گی، اگر نہیں شروع سے سنیں گے، بیچ میں آپ پیبند لگا دیں گے تو سمجھ میں نہیں بیٹھے گی. میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہی ہدایت دے کر کے بھیجیں. 3 طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل گئے. اپنے ساتھ کھانے کا سامان، اپنے ساتھ کھانے کا سامان لے کر وہ چلے، اور تینوں طالب علم آ کر جب علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو جو گھر سے سامان لائے تھے کھانے کا، ہمارا ذہن کہیں اور جڑا ہوا ہے. چندے کو 2 منٹ کو اٹھا کر آپ بالکل پیچھے ڈال دو، بالکل پیچھے ڈال دو. ہم مدرسے میں بچے کو مادیت کا سبق پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہم تو بچے کا جو ذہن بنانا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیاوی اسباب سے نکل کر، ایک بات اور پھر کہہ رہا ہوں، غور سے سنو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دکان سبب ہے. یہ میرے بات عجیب سی یاد آ گئی، بہت غور سے سنو. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا دار الاسباب ہے. بہت اچھی بات ہے، دکان روزی کے لینے کا ایک سبب ہے. دکان ایک روزی کے لینے کا سبب ہے، لیکن نہیں، یہ ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دکان روزی کے لینے کا سبب ہے، لیکن عمل اس سے بڑا سبب ہے. کیا سبب ہے؟ عمل. ہاں،
صحابہ کی پوری زندگی، بہت غور سے بات سنیو، صحابہ کی پوری زندگی کوئی نہیں بتا سکتا کہ صحابہ نے کام کیا ہو اور دکان کو، تجارت کو پیش کر، نہیں، ہر صحابی کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا عمل پیش کیا کرتے تھے. یہ میری نماز ہے، اس پر چاہیے مجھے کیا کہنا ہے، اللہ کے سامنے کیا پیش کرنی ہے؟ بہترین نماز، بہترین روزہ، بہترین حج، بہترین صدقہ، بہترین خیرات، بہترین آنکھوں کی حیا، بہترین کانوں کی سماعت، بہترین زبان کے بول، بہترین الفاظ، بہترین چلنے کی آہٹ، بہترین دل کی سوچ، یہ اللہ کے سامنے پیش کرے. میرے پاس یہ، ارے آپ کو کیا بتائیں، بڑی لمبی بات ہو جائے گی. وہ جو 3 آدمی فضائل کے حلقوں میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ جو 3 آدمی غار میں نیچے چھپ گئے تھے، سنا ہے واقعہ؟ 3 آدمی پہاڑ میں چھپ گئے، اوپر سے طوفان آیا اور ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور یہ جو جانے کا راستہ تھا اس کے اوپر آ کر ایسے ٹک گیا. وہ تینوں آدمی بند ہو گئے. بہت غور سے بات کو سننا، تینوں آدمی بند ہو گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور تینوں اس پتھر کو ہٹانا چاہیں، اتنی طاقت ان کے پاس نہیں ہے کہ پتھر کی چٹان کو ہٹا سکے. ان تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، پھر غور سے کہہ رہا ہوں، پھر سننا میری بات کو. ان تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر تم نے کوئی کام اللہ کے لیے کر رکھا ہو، کس کے لیے؟ زبان سے بولو، کس کے لیے بھائی؟ اگر تم نے کوئی کام کس کے لیے کر رکھا ہو؟ اللہ کے لیے کر رکھا ہو، تو اس کام کو اللہ سے کہو، اس کام کے عوض میں اللہ سے مدد مانگو. پہلے نے کہا، اے اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، جب تک میرے ماں باپ کھانا نہیں کھا لیتے میں اس وقت تک اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا. ایک رات میں جنگل سے آیا، میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں ساری رات اپنے ماں اور باپ کو اٹھایا نہیں، دودھ لیے ہوئے کھڑا رہا، نہ اپنے بچوں کو میں نے دودھ پلایا. میں نے اپنے ماں باپ کو رات کو جگایا نہیں کہ میرا باپ اٹھ جائے گا، نیند میں ہے، یہ اٹھے گا، اس کو تکلیف ہوگی. میں ساری رات اس کی چارپائی کے پاس کٹورے میں دودھ لیے ہوئے ساری رات کھڑا رہا. جب صبح کو میرے باپ کی آنکھیں کھلی، میں نے اس وقت اپنے باپ اور ماں کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا. اے میرے اللہ، اگر یہ عمل آپ کے یہاں قبول ہے تو یہ جو مصیبت کا پتھر ہمارے اوپر آ گیا اس کو آپ دور ہٹا. حدیث میں آتا ہے یہ دعا مانگی اور پتھر کی چٹان اپنی جگہ سے کھسک گئی. ہاتھ لگایا انہوں نے، طاقت لگائی انہوں نے، کیا کیا انہوں نے؟ عمل کی طاقت ہے. دوسرے نے دعا مانگی. میرے پاس ایک مزدور کسان آیا تھا مزدوری کرنے، اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا. 1 سال کے بعد آیا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے بکری خریدی، اس نے بچے دیے. میں نے گائے خریدی، اس نے بچے دیے. ایک بڑا ریوڑ ہو گیا اور وہ سارا کا سارا اسی 1 سال کے بعد وہ مزدور آیا. اس نے کہا، بھائی میں نے 1 سال پہلے مزدوری کی تھی، میری مزدوری دے دے. میں نے یہ کہا، یہ جتنی گائیں، یہ بیل، یہ بھینس، یہ بکریاں، یہ اونٹ، یہ سب تیرے ہیں. وہ غریب آدمی کہنے لگا، میرا مذاق کرتے ہو آپ؟ میری تو 1 دن کی مزدوری ہے. وہ مسلمان تھا. کون تھا بولو؟ کون تھا؟ ہاں، مسلمانوں کی باتیں کر رہا ہوں میں. ہاں، مسلمانوں کی باتیں کر رہا ہوں، آپس میں بیٹھ کر مسلمانوں کی. ہاں، وہ کہنے لگا، یہ سب تمہاری ہیں، لے جاؤ. اس نے کہا، کیسے؟ کہ تمہارے پیسوں سے بکری خریدی، اس نے بچے دیے، اس سے میں نے یہ خریدا، یہ سب تمہارے پیسوں کی برکت ہے. اے اللہ، اگر میں نے اس مزدور کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے تو یہ جو پتھر کی چٹان ہے آپ اس کو ہٹا دیں. حدیث میں آتا ہے
اس کی دعا مانگنے کے بعد وہ پتھر کی چٹان اور ہٹ گئی، کھسک گئی۔ تیسرے نے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میری چچزاد بہن تھی، میں اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا، میں ایک روز اس میری بہن کے چکر میں رہتا تھا، ایک روز میری بہن کو پیسوں کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ پریشان حال تھی، اس نے ایک روز میرے پاس کسی کو بھیجا یا وہ خود آئی اور مجھ سے پیسے مانگے، میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا لیکن میری ضرورت کو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ بہن اپنی پریشانی اور مصیبت میں پھنسنے کی وجہ سے اس نے کہا میں غلط کام کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے پیسے چاہیے۔ جب وہ میری بہن لیٹ گئی اور میں نے اس پر قابو پا لیا اور قریب تھا، لکھا ہے کہ میں اس کی درمیان میں کھڑا ہو گیا، قریب تھا کہ میں اس کی عزت کو لوٹ لیتا، میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ کہنے لگی دیکھ اس مہر کو نہ توڑ، یہ کسی کی امانت ہے، اس پر حملہ نہ کر، اللہ سے ڈر، اللہ سے خوف کا۔ یہ میری بہن کے الفاظ سن کر میں اس کے ٹانگوں کے درمیان سے اے اللہ صرف آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس روز اس گناہ کو چھوڑ دیا تھا، اگر یہ عمل قبول ہو تو آپ اس مصیبت کو ہٹا دے۔ رب ذوالجلال نے اس پتھر کو ہٹایا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ مدرسے میں جن بچوں کو پڑھایا جاتا ہے یہی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ہمارے ہر بچے کے پاس ایسی عمل کی طاقت ہو، ہمارے ہر بچے کے پاس آنکھوں کی حیا کی طاقت ہو، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے پاس ایسے عمل کی قوت ہو، ایسے عمل کی طاقت ہو۔ مدرسے میں یہی تو سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ان عملوں کی طاقت کے ساتھ دنیا کے ساتھ اپنا لوہا منواؤ، اپنی قوت ارادی کے ساتھ اس لوہے کو دنیا کے اندر عام کرتے جاؤ۔ مدرسہ اپنے طلبہ کو اور آپ کے بچوں کو آپ سے لے کر اسی کے سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کے سکھانے کی یہ محنت ہے، اسی کے سکھانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ وہ 3 طالب علم جو علم کو حاصل کرنے کے لیے، خاص کر طلبہ اس واقعے کو بہت غور سے سنیں، خاص کر مدرسے میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے ان کے ماں باپ بہت توجہ کو میری بات کو سنیں۔ یہ تینوں بچے اپنے گھر سے سامان لے کر علم کو حاصل کرنے کے لیے، ارے اللہ کے بندے علم حاصل کرنے جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ جب راستے سے کوئی طالب علم جاتا ہے دنیا کے لوگ اس کو آہوں بھری نظروں سے، اشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ بچہ اللہ اس کے رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کتنا پاکیزہ بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ یہ تینوں بچے علم حاصل کرنے گئے، ان کے پاس جو سامان تھا، جو زادے راہ لے کر گئے تھے، وہ آج ختم ہوا، کل ختم ہوا، کئی روز کھایا، سارا سامان ختم ہو گیا۔ اب میری بات کو سنو، تینوں طالب علم جو علم حاصل کر رہے تھے، میں یہ واقعہ اس لیے یاد آ گیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ مدرسہ چندے کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ ہماری پہلی سیڑھی ہے چندہ۔ جب یہ کام دیکھا جائے گا کہ اب عوام مدرسے سے کٹنے لگی ہے اور عوام مدرسے سے الگ ہونے لگی ہے اور عوام اپنی جیبوں کو کترانے لگی ہے اور عوام مدرسے میں دینے سے کترانے لگی ہے، پھر ہمارے پاس ایک دوسرا بھی ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے کہ تینوں بچوں کے پاس جب کھانا ختم ہو گیا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ ایک دن گزرا، 2 دن بھوکے گزرے، 3 دن بھوک کی حالت میں ہو گئی۔ جب یہ طالب علم کا پیٹ کمر سے جا لگا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مانگ کسی سے نہیں رہے تھے، سوال کسی سے نہیں کر رہے تھے۔ اب تینوں بچے مسجد نبوی میں، بہت غور سے میری بات سنیں، یہ تینوں بچے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے پاس کئی روز ہو گئے فاقے سے، کئی روز ہو گئے بھوک کی حالت میں، اب ظاہر سی بات ہے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اب محلے میں جا کر کسی سے کھانا مانگا جائے، اب محلے میں جا کر کسی سے سوال کیا جائے، اب محلے میں جا کر کسی سے بھوک کو بارے میں بتایا جائے۔ یہ تینوں کے تینوں بچے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں پیٹ کیسے بھرا جائے گا۔
علم حاصل کرنے میں جو دقتیں سامنے آ رہی ہیں اس کو دور کیسے کیا جائے گا؟ آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ ہم میں سے 2 آدمی یہاں رہیں اور ایک آدمی باہر جا کر مانگ کر لوگوں سے سوال کر کر کھانے کے لیے روٹی لے کر آئے گا۔ تینوں میں سے کہا کہ آپ چلے جائیں روٹی لے کر۔ بھائی صاحب کہاں دیکھ رہے ہو؟ ارے چاچا جان کیا کہا میں نے؟ آپ تو رجسٹر میں کھو گئے، پیسوں میں کھو گئے، لکھنے میں چلے گئے۔ یہ تینوں بچوں میں یہ طے ہوا کہ آپ باہر جائیں روٹی لے کر آ جائیں۔ اس نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ دوسرے طالب علم سے کہا تم گاؤں میں چلے جاؤ روٹی لے کر آ جاؤ۔ اس نے کہا میں بھی نہیں جا سکتا۔ تیسرے سے کہا تم چلے جاؤ روٹی لے کر آ جاؤ۔ اس نے کہا میں بھی نہیں جا سکتا۔ تینوں نے منع کر دیا اور بھوک بہت لگی ہے۔ تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ تینوں باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک کام کرو، تینوں بچوں کے نام لکھو اور تینوں کے نام لکھ کر پرچی بناؤ اور پرچی کو ایک لوٹے میں ڈالو اور لوٹے میں سے پرچی اٹھاؤ۔ جس کے نام کی پرچی اٹھے گی وہ محلے میں جا کر کھانا مانگ کر لائے گا۔ جس کے نام کی پرچی اٹھے گی وہ محلے میں جائے گا، کھانے کا انتظام کر کر لائے گا۔ ان میں ایک بچے کا نام تھا امام حسن، وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک کا نام تھا ابو مقری، تیسرے کا نام تھا شیخ۔ یہ تینوں بچے بیٹھے ہیں اور پرچی بنا کر لوٹے میں ڈالی گئی۔ پرچی جب نکالی گئی تو حضرت امام حسن کی جو بچہ تھا حسن نام کی پرچی نکلی اور دونوں بچوں نے کہا پرچی تمہارے نام کی نکلی ہے، کھانا مانگ کر تمہیں لانا پڑے گا، گاؤں میں بھی تمہیں جانا پڑے گا، ہمارے پیٹ کی بھوک کے لیے آپ کو گاؤں میں جانا پڑے گا۔ کیا سکھایا تھا ان کے استاد نے، کیا بنایا تھا ان بچوں کے ذہن کو۔ اچھا ایسے یہ کہاں درس ملے گا کہ غزوے میدان میں 3 آدمی لیٹے ہوئے ہیں اور تینوں کو پیاس لگی ہے اور ان کے گھر والے پانی لے کر پہنچے ہیں۔ سنا واقعہ فضائل اعمال میں، پانی لے کر پہنچے ہیں تو برابر میں لیٹے ہوئے نے کہا لا تش، مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ پہلے والا کہہ رہا ہے میری پیاس کو بھول جاؤ، برابر والے کو پلا دو۔ جب برابر والے کو پانی پلانے گئے تو تیسرے نے کہا مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے میری پیاس کو بھول جاؤ، تیسرے بھائی کو پانی پلا دو۔ یہ مدرسہ یہ سبق سکھاتا ہے، یہ قربانی سکھاتا ہے۔ بچوں کے رگ و ریشے میں یہ گھوٹ گھوٹ کر کوٹ کوٹ کر یہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بھیجا، شوہر نے جا کر پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ نہ میرے لیے کچھ ہے نہ آپ کے لیے کچھ ہے، بچے کے لیے ذرا سا رکھا ہے۔ رسول اللہ کا مہمان آیا ہے، پھر کیسے کیا جائے گا؟ کہا چراغ کو بجھا دینا، مہمان کھانا کھا لے گا، میں بھی بھوکا رہوں گا، تم بھی بھوکی رہنا، بچے کو بھوکا پہلا پھسلا کر کے سلا دینا۔ یہ تعلیم ہے جو مدرسہ دینا چاہتا ہے، یہ ذوق ہے جو مدرسہ اپنے بچے کا بنانا چاہتا ہے، یہ قربانی ہے جو ان استادوں کو علماء کو سکھائی گئی ہے۔ مدرسے میں یہ گھٹیوں میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ ان تینوں طالب علم نے مشورہ کیا کہ آپس میں مشورہ کر کر حسن تمہارا نام نکلا ہے، جاؤ مدینے کے اندر اور جا کر کھانا مانگ کر لاؤ۔ دونوں بچے الگ سے بیٹھے ہیں، حسن کی ذمہ داری لگی ہے۔ آخری بات بہت غور سے سنیں، اس بچے کی جو مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم تھا جس کا نام حسن تھا، یہ واقعہ حضرت مولانا یوسف صاحب مرکز نظام الدین میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادہ محترم نے ایک تبلیغی اجتماع میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہمارا مدرسے کا لب لباب، ہمارا بنیادی مقصد ان بچوں کی گھٹیوں میں ڈالنا چندہ نہیں ہے، ہمارا مقصد ان بچوں کی گھٹیوں میں ڈالنا چندہ نہیں ہے، ہمارا علم کے پڑھانے کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ یہ کس نے بتا دیا کہ مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد دکان سے جڑا ہوا ہے؟ یہ کس نے سمجھا دیا کہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد مادیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ نہیں، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف اللہ کی
کی ذات کے ساتھ اس بچے کے دل کا تعلق جوڑنا ہے، مدرسہ تو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ بچہ حسن اپنے دونوں ساتھیوں سے یوں کہتا ہے، میرے بھائی ابو مقری شیخ ایک بات تو بتاؤ، ہمارے تینوں کے درمیان میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ کھانا لایا جائے، مانگنا ہے، مانگنا ہی تو طے ہوا ہے، ہاں مانگنا ہی طے ہوا ہے، یہ تو طے نہیں ہوا ہے کہ مخلوق سے مانگنا ہے، لوگوں سے مانگنا ہے یا خالق سے مانگنا ہے، مانگنا ہی تو طے ہوا ہے۔ لہذا میں نے طے کیا ہے کہ میں مخلوق سے کھانا نہیں مانگوں گا، خالق سے مانگوں گا۔ یہ بچے نے ذہن میں رکھا، وہ مسجد نبوی کے کونے میں جا کر بیٹھ کر علم کو حاصل کرنے والا طالب علم اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کر کر رونے لگا اور دونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچے نے دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا تھا اور دھو رہا تھا۔ وہاں حرم پاک مسجد نبوی کے سے دیوار سے لگتا ہوا ایک عربی آدمی کا مکان ہے، وہ اپنے گھر میں آیا ہے اور آ کر لیٹ گیا۔ اس کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ، اس کے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تمہاری مسجد کے اندر ہمارے 3 بچے علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کئی روز سے بھوکے ہیں، اپنے گھر میں کھانا بنا کر لے جاؤ، حسن اس بچے کا نام ہے، اور اپنے گھر میں کھانا بنا کر ان کے یہاں کھانا پہنچا کر آؤ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول خواب میں آ کر گئے، یہ عربی شخص خواب سے بیدار ہوا، بیوی سے اٹھ کر کہنے لگا جلدی سے کھانا بناؤ، یہاں مسجد نبوی میں رسول اللہ کے مہمان ہیں، اسی لیے تو مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو ان کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہمانان رسول ہیں کہ جن کا انتظام کرنے کے لیے رسول اللہ خواب میں تشریف لا کر یہ کہہ رہے ہیں میرا مہمان مسجد نبوی میں ہے۔ اس نے جلدی سے کھانا بنوایا اور ٹفن میں کھانا لیا اور مسجد نبوی کے گیٹ سے جہاں رسول اللہ کا روزہ ہے اس سے باہر جو گیٹ نکلتا ہے وہاں وہ آدمی عربی النسل کھڑا ہوا ہے اور زور زور سے پکار رہا ہے، آواز لگا رہا ہے اے جانے والوں تم میں حسن کون ہے، تم میں حسن کون ہے، تم میں حسن کون ہے۔ حسن اندر سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے پوچھا تم حسن کو کیسے جانتے ہو، تم میرا نام کیسے جانتے ہو، میں تمہارے لیے اجنبی ہوں، میں تمہارے لیے نیا آدمی ہوں، تم میرا نام کیسے جانتے ہو۔ وہ عربی آدمی رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور حسن کو اپنے کلیجے سے لگا رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا اے حسن نہ تو تم اجنبی ہو نہ میرے لیے نئے آدمی ہو، تم کیسے اجنبی ہو سکتے ہو، تمہارا تعارف کرانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تمہاری بات بتانے کے لیے تو نبی آخر الزمان تشریف لائے ہیں۔ اے حسن میرے خواب میں محمد الرسول اللہ آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے جاؤ علم کو حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کر دو۔ اے اودری کے رہنے والوں مدرسہ پیسوں کا بھوکا نہیں ہوا کرتا، مدرسہ چندے کا بھوکا نہیں ہوا کرتا، یہ تو مدرسہ ہے جو علم کی نورانیت سے نوازنا چاہتا ہے، یہ مدرسہ بچوں کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، یہ چاش اوابین کی رسی ہاتھ میں مضبوط پکڑانا چاہتا ہے۔ وہ پنجاب کا علاقہ جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی مدرسے کا طالب علم ہے، انگریز نے ان کے خلاف وارنٹ نکالا ہے، حضرت والا کمرے میں جا کر آرام کر رہے ہیں، پیچھے سے انگریزوں کی پولیس آ گئی، مکان مالک گھبرا گیا میرے یہاں سے گرفتاری ہو جائے گی۔ مولانا عبدالرشید احمد صاحب جن کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ چکا تھا، آپ نے فرمایا او مکان مالک گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مسلح لا کر دے دو، مجھے ایک لوٹا پانی لا کر کے دے دو اور تم چلے جاؤ اور پولیس سے اپنے سارے گھر کی تلاشی لے لو۔ پولیس آئی ہے، انگریز آیا ہے، سارے گھر کو تلاش کیا جا رہا ہے، جس کمرے میں اب مولانا رشید احمد گنگوہی کا قیام تھا جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ مکان مالک رو رہا تھا، گھبرا رہا تھا حضرت کی اب گرفتاری آ جائے گی۔ پولیس سارے گھر میں دیکھ کر واپس چلی گئی ہے، اعلان اور رپورٹ کیا ہے جھوٹی خبر ہے، اس گھر میں رشید احمد گنگوہی نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح اودری کے رہنے والوں
لو وہ کون سی طاقت اور قوت تھی کہ رشید احمد کمرے میں موجود تھا لیکن پولیس والوں کو نظر نہیں آیا ہے، وہ کون سی طاقت اور قوت تھی کہ قاسم نانوتوی انگریز کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، وہ طاقت علم کی تھی۔ ہم بھی تو بچوں کو مدرسے میں بلا کر، ہم بھی تو بچوں پر محنت کر کر، ہم تمہاری نسلوں کو، ہم تمہارے بچوں کو لے کر دکاندار بنانا نہیں چاہتے ہیں، ہم تمہارے بچوں کو لے کر ڈنڈی مارنا نہیں سکھانا چاہتے ہیں، ہم تو وہ دولت جو اللہ کے رسول نے ابو بکر کو دی تھی، وہ دولت جو عمر کو دی تھی، وہ دولت جو عثمان کو دی تھی، وہ دولت جو زبیر کو دی تھی، وہ دولت جو یحییٰ کو دی تھی، وہ دولت جو خبیب کو دی تھی، وہ دولت جو ابو طالب کو وغیرہ لوگوں کو دی تھی، وہ دولت جو بلال کو دی گئی تھی، وہ دولت جو رسول اللہ نے اپنے طلباء کو بانٹی ہے، اسی کا یہ ایک زمرہ ہے۔ یہ کس نے دماغ میں بٹھا دیا؟ تم سارے کے سارے چھوڑ دو، مدرسے میں چندہ دینا بند کر دو۔ محفوظ الرحمان قسم کھا کر یہ کہہ کر جاتا ہے، یہ طالب علم اس مدرسے کے کمرے میں رات کے سناٹے میں جب آنسو ٹپکا دے گا، ساری دنیا کا مرجع اللہ اس مدرسے کی طرف خود بخود کر دے گا۔ ہم نے سامان لینے کے طریقے دنیا والوں سے نہیں، اللہ سے بھی جانتے ہیں۔ ہم پیسے لینے کے طریقے یہاں سے نہیں، ہم رب سے بھی جانتے ہیں۔ جب خالق سے کہہ دیا جائے گا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع اللہ قول التي تجادلك، وقت زیادہ ہو جائے گا، مجھے 2-3 پروگرام اور ہے دن میں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، کبھی اپنے مولانا سے، مولانا وسیم صاحب سے، مفتی عمران صاحب سے اس آیت کی تفسیر اور شان نزول معلوم کر لینا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ کہ وہ عورت جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر گئی تھی، جب رسول نے اس کی بات کو نہ سنا، اس عورت نے خولہ بنت ثعلبہ نے یہ کہہ دیا تھا، اے محمد تم میری بات نہیں سن رہے ہو۔ دروازے اور چوکٹ میں کھڑے ہو کر خولہ بنت ثعلبہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تھی اور رب سے یہ کہہ دیا تھا۔ اسی وقت جبرائیل امین وحی کو لے کر آ گئے تھے، قد سمع اللہ قول التي، ہم نے تیری بات کو سن لیا ہے۔ خولہ زمین پر کھڑے ہو کر، محمد الرسول اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر رب سے فیصلہ کروا سکتی ہے، تو کیا مدرسے کے طالب نہیں کر سکتا؟ نہیں ہو سکتا؟ ہوگا، ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس مجمع میں ایسے ہوں گے کہ جمنا میں پانی آیا اور پانی پرلی سائڈ جا رہا تھا، جمنا میں طغیانی آئی، آپ کے گاؤں کا جنگل کٹنے لگا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ہمارے گاؤں کا جنگل کٹنے لگا، فلاں مولانا کے پاس گاؤں کا آدمی گیا، انہوں نے پانی بھر کر دیا یا انہوں نے ایک تعویذ دے دیا اور کہا جہاں جمنا گھس رہی ہے، جہاں جمنا ریت کو کاٹ رہی ہے، جہاں جمنا میں ڈھانگ لگی ہوئی ہے، لے جا میرے اس پرچے کو، کاغذ کے ٹکڑے کو، جہاں جمنا نے اپنے روح کو طے کیا ہے، اس روح پر ڈھانگ پر جا کر میرا یہ تعویذ داب دے۔ کتنے بوڑھے ایسے ملیں گے جو یوں کہتے ہیں کہ تعویذ کے دبانے کے بعد جمنا نے اپنے رخ کو بدل لیا تھا۔ یہ مدرسے کی طاقت ہے، چلتے ہوئے دریاؤں کے رخ موڑیں گے یہ طلباء، آنے والی ہواؤں کے تپڑے تپاخوں کو اگر کوئی رخ موڑ سکتا ہے تو یہ مدرسے کا طالب علم ہے، یہ مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش اور ادنا درخواست یہ ہے کہ تمہارے پیسوں سے ہوگا کیا، دینا چاہیے، خوش ہو کر دینا چاہیے، آگے بڑھ کر دینا چاہیے، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ میرا بچہ مدرسے میں نہیں جاتا تو کیا ہو گیا، یہ سارے بچے کس کے ہیں؟ یہ تیرے نہیں ہے، یہ کس کے ہیں؟ یہ تمہارے نہیں ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے جینا سیکھے، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے بھلائی کام آئے، بہترین آدمی ہے جو دوسروں کا نفع سوچے۔ اے ادری کے لوگوں، آج سے اس مدرسے کے بارے میں، علماء اور حفاظ اور مسجد کے ائمہ کے بارے میں یہ کس نے سمجھا دیا؟ 2000 4000 6000 یہ 7000 کوئی تنخواہیں ہوتی ہے؟ یہ 7000 کوئی تنخواہ ہے؟ مزدوری کرنے والا، جھاڑو لگانے والے کی 13000 روپے تنخواہ ہے،
ہولے پہ مزدوری کرنے والا دوپہر تک 400 اور 500 روپئے اینٹ کھودنے والا لے کر کے آ جاتا ہے. یہ تہجد کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے. یہ 4 بجے اٹھتے ہیں, بچوں کو اٹھاتے ہیں, مشق کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے, آپ سے درخواست ہے, ان علم کے پڑھانے والے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں, میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھاتا, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ محفوظ الرحمان جب سے فارغ ہوا ہے تجارت میں ہے, میں حلفیہ قسم کھا لوں تو حانس رہوں گا. یہ جو علماء یہاں بیٹھے ہیں جو صرف قاعدہ پڑھاتے ہیں, حدیث تفسیر بڑی اونچی بات ہے, جو قاعدہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں اس ادنا استاد سے کہ جوتوں سے اڑی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہے محفوظ الرحمان, اس لیے کہ رب ان سے دین کا کام لے رہا ہے. میری آپ سے گزارش درخواست یہ ہے کہ ہر مدرسے کے مدرس اور ہر مسجد کے امام کا وہ ادب اور وہ احترام ہونا چاہیے کہ اسی کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے کر لیں گے. انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آج سے ابھی سے علماء کو فیصلے کی ترازو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم کوئی فیصلہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. روز جزا اور سزا کا مالک یوم الدین کا مالک رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. کھرا کھوٹا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, سب پتہ لگ جائے گا. آپ حضرات سے گزارش درخواست ہے ادنا طالب علم کی کہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ, مسجدوں میں رہنے والے اماموں کا ادب اور احترام کیا جائے, اور اپنی طرف سے زیادہ امام صاحب کی تنخواہ مہینے میں چلی گئی, کیا ہو گیا؟ 500 روپے اگر دے دے گا بگڑ کیا گیا ہے, کھو کیا گیا ہے؟ 200 روپے امام صاحب کو مسافر میں دے دے گا, ارے پتا ہے اس کی بیوی بیمار ہے, 6000 تنخواہ ہے, ایک بار ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرا لیے 6000 روپے چلے گئے. بیوی کہہ رہی ہے امام صاحب کی میں بیمار ہوں, دوائی لینے کے لیے چلو. امام صاحب کو قرضہ بھی نہیں مل رہا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہرانے کی ایک بہت بڑی مسجد کے امام صاحب کا لاک ڈاؤن میں فون آیا, خدا کی قسم وہ رو رہا تھا, کہنے لگا مولانا مجھے میری بیوی حاملہ ہے, ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کہا ہے, میں نے مسجد والوں سے پیسے مانگے, دینے سے انکار کر دیا. کیا کون سا دل ہے تمہارے پاس, کون سا پتھر دل لیے بیٹھے ہو تم, مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا جن ہو جو سانپ کے اوپر, پیسوں کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے. امام کہہ رہا ہے مولانا مجھے آج اپنی بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, مسجد والوں سے پیسے مانگے نہیں دیے, مجھے 2000 روپے کی ضرورت ہے. میں خود اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا, طبیعت خراب تھی, گاڑی اسٹارٹ کی, میں نے پوچھا کہاں ہیں آپ, میں اس کے گھر گیا, دروازے پر دے کے آیا, مصافحہ کر کے آیا. میں نے کہا مولانا گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ حالات ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی کوئی مسجد کا امام یا مدرسے میں پڑھانے والا استاد اس کی بیوی بیمار ہو, اس کے بچے بیمار ہو اور تمہاری تجوریوں میں پیسے ہو, اور اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہو کہ مجھے ڈاکٹر کے یہاں لے کر چلو, اور وہ رات کو رو رہا ہو, گھبرا رہا ہو, اور اس کے بعد جانے کا انتظام نہ ہو, اس کی آہیں کھو دے گی, کھوکھلا کر دے گی, جوڑوں کو ہلا کر رکھ دے گی. میری آپ سے گزارش درخواست التجا یہ ہے مدرسے میں پڑھنے اور مسجدوں کے اماموں کا خوب تعاون بھی کیا جائے, ان کی ہمدردی کی جائے, ان کے ساتھ اخوت کا, بھائی چارگی کا اور ہمدردی کا ہمیشہ اس اظہار کو ہمیشہ آشکارا کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس ادارے کو قیامت تک اللہ جاری و ساری فرمائے. حضرت مولانا وسیم صاحب مدد اللہ العلی اور ان کے ساتھ جتنے رفقاء اساتذہ کرام مدرسے میں دینی خدمت یا اور اس کے علاوہ مدارس اسلامیہ میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دینی خدمت کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھے, یہ سب سے اعلیٰ خدمت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا. آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے, کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے. میں یہ شعر اس لیے پڑھتا ہوں اکثر کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے میری بھی تقدیر بدل جائے, میں بھی اس چکر میں لگا رہتا ہوں, ہو سکتا ہے میرا بھی کام بن جائے, ہو سکتا ہے میری گاڑی تمہارے ذریعے سے پار ہو جائے. شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے, کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے. محفوظ الرحمان مایوس نہ ہو, ارادہ نہ بدل, میری تقدیر کبھی ایسی نہیں رہتی, تقدیر کبھی بھی بدل سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.